نون والقلم وما يسطرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ اس عظیم ہستی نے رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہم کو عطا کی، اور اس رمضان المبارک کا خصوصی عشرہ، تیسرا عشرہ بھی ہماری زندگی میں پھر سے لا دیا، اور اس تیسرے عشرے کی 5 تاخیراتوں میں سے ایک تاخیرات بھی گزر گئی۔ ہو سکتا ہو کہ شب قدر اسی میں ہو سکتا ہو کہ آنے والی 4 راتوں میں کسی رات میں شب قدر ہو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم، اس کی نوازش، اس کی عنایت ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر جیسی عظیم رات بھی ہم کو عطا کی۔ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اس کے 20-21 دن گزر گئے، کیسے گزر گئے؟ کیا ہم نے اس کو ہماری زندگی کے بیسٹ دن گزارے؟ کہ ہم نے رمضان المبارک کی جیسی گھڑیاں گزارنی چاہیے تھی، کیا ہم نے گزاری؟ وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بھی اس بیسٹ کو آپ نے گزارا نہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے، اس کا وقت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ان 9-10 دنوں کو اپنی زندگی کے بیسٹ دن بنا کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس کے باندھ لیتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ اور بیہقی میں ایک اور الفاظ کو بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا زیادہ منہمک رہتے تھے کہ اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ایام، آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اعتکاف میں جب بندہ معتکف بن کر بیٹھتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے، آخری کے 10 دن اعتکاف رہتا ہے، اس کی اصل روح، اس کی اصل کیفیت ہی یہی ہے
کہ بندہ اپنے تمام دنیا کے معمولات، بندہ اپنے تمام دنیا کے قوانین، بندہ اپنے تمام دنیا کے خواہشات، بندہ اپنے تمام لذات، تمام خواہشات، تمام نفسانی جنسی خواہشات کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کے سامنے دن رات رہ کر یہ اپنے ہر طریقے اور ہر کام سے یہ کہتا ہے کہ مالک اب آپ کے گھر پہ آ گیا، اب صبح بھی آپ کے پاس ہوں، دوپہر بھی آپ کے پاس ہوں، رات بھی آپ کے پاس ہوں، رات کے آخری ایام تک آپ کے پاس ہوں، اے اللہ میں معتکف بن کر بیٹھ گیا، اب آپ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گا تب تک کہ آپ مجھے معاف نہ کر دیں۔ یہ معتکف کی اصل کیفیت ہوتی ہے اس کی روح۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور صحابہ سے بھی اس کی تلقین کرتے تھے کہ اعتکاف بیٹھا کرو، اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اعتکاف فرماتی تھی اپنے گھروں میں۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ خوب عبادت کرنے کا عشرہ ہے۔ یہ آخری کے 10 دن جہنم سے آزادی کے دن ہے، یہ آخری کے 10 دن اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے دن ہے، اور جب ان آخری کے 10 دنوں میں خوب عبادت کریں گے اور اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے اور اللہ کے ہو جائیں گے، یاد رکھیے جہنم سے بھی بچ جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لیا، یعنی عبادت کر لی، کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، لیٹ کر ہو، سو کر ہو، ٹیک لگا کر ہو، جیسے بھی خوب عبادت کر لی، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی کیفیت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اب اندازہ لگائیے، صرف ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا ہے تو پورے رمضان میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہو، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ان 10 دنوں کی اور ان آخری عشرے کی عبادت میں زیادتی اور بڑھوتری کرنے کی ضرورت۔ اگر 4 رکعت نفل ادا کرتے عام دنوں میں، اس میں 8 رکعت نفل ادا کرنے کی ضرورت۔ 5 منٹ دعا کرتے عام دنوں میں، تو ان آخری کے 10 دنوں میں 15 منٹ دعا کرنے کی ضرورت۔ یہ اپنے آپ میں چینجز لانے کی ضرورت۔ اور شب قدر جیسی عظیم رات ان 10 دنوں میں، ان 5 تاخراتوں میں ہم کو عطا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر یہ بتائی، یہ خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب قدر جیسی عظیم رات عطا کی۔ اب شب قدر کیا ہے اور وہ کیوں عظیم رات ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت۔ پہلے کے جو قوم ہوتی تھی، قرآن مجید میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ 950 سال تک انہوں نے اپنی ٹیم کو، اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور توحید کی طرف بلایا، 950 سال تک۔ اب اس میں بچپن کی عمر ملا لیجئے، بڑھاپے کی عمر ملا لیجئے، اب وہ کتنے سال ہو جائیں گے اب اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور دوسرے قوموں کے بارے میں آتا ہے کہ 500 سال، ہزار سال، 2000 سال تک عبادت کرتے تھے۔ جب صحابہ کو اس کی خبر ملی تو ایک دل میں رنج ہوا، ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کو اللہ نے ہزار سال دیے تھے، 500 سال دیے تھے۔ ایک عابد کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے عابد کے بارے میں مفسرین اس کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ عابد نے 500 سال تک صرف بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی 500 سال تک۔ اور جب صحابہ نے اس کو سنا اس شخص کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ابھی بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں سنا کہ وہ 500 سال تک خوب عبادت کرتا تھا،
اور کئی لوگوں کے بارے میں بھی سنا کہ وہ ہزار ہزار سال تک عبادت کرتے تھے اور ان کی عمریں 1500 سال 2000 سال ہوتی تھی۔ اب ہماری عمریں ہیں جن کی کوئی پتہ نہیں، کوئی 40 کوئی 50 کوئی 60 سال کی عمر تک رہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ سنچری کر سکتا ہے، 100 سال ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں۔ اب ہم کریں تو کیسے عبادت کریں؟ ان کے مقام تک کیسے پہنچے؟ ان کی عبادت کو کیسے ہم ہرا دیں؟ یہ تو ممکن بھی نہیں کہ 1000 سالوں میں عبادت کر سکے، عمر ہی نہیں ہے، کریں تو کریں کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ سامنے یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کے ذریعے جبرائیل امین کو دے کر یہ سورت نازل فرمائی اور کہا جاؤ میرے محبوب کو یہ کہہ دو جو ابھی یہ سوال سن کر پریشان ہو گئے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا جن کی عمریں 60-80 سال کی عمر ہوگی، وہ 500 اور 1000 سال عبادت کیسے کریں گے؟ جاؤ جا کر خوشخبری سنا دو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک رات عبادت کر لی، شب قدر کی رات عبادت کر لی اور عبادت کو پا لیا اور اس رات کو پا لیا، اللہ اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ 83 ایئرز اگر کسی کی زندگی میں 10 مرتبہ شب قدر مل گئی، 833 سال عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ کسی کو اگر 20 مرتبہ شب قدر عطا ہو گئی، 1666 مرتبہ عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ ملٹیپلائی کرتے جائیے، پلس کرتے جائیے، جتنی مرتبہ آپ کو شب قدر ملے گی اتنے سالوں کا عبادت آپ کو ملتے رہے گا۔ یہ اللہ کا اس امت پر اور محبوب پر محبت کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ نے کسی اور امت کو شب قدر عطا نہیں کی، کسی اور امت کو شب قدر نہیں دی، صرف اسی امت کو شب قدر عطا کی۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا امتیازی خصوصیت ہے، یہ امتیازی وصف ہے کہ اللہ نے اس کو ایک ہی رات میں 83 سال عبادت کرنے کا ثواب دی۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رات ان 10 راتوں کی 5 راتوں میں چھپائی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ شب قدر اس رات میں ہے اور اس کی تعیین کی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعیین کی ہوئی دن کی اطلاع دینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلے اور صحابہ کو اطلاع دینے کے لیے جب پہنچتے ہیں تو 2 لوگوں کو دیکھا، جو 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کو صلح میں بدلنے کے لیے ان تک پہنچے اور ان کے جھگڑے کو صلح میں بدل دیا، اور بعد میں جو چیز آپ سنانے کے واسطے آئے تھے کہ اس دن شب قدر ہے، اس رات میں شب قدر ہے، وہ ذہن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین کو اٹھا لیا گیا اور کہا گیا کہ اب وہ تعیین آپ کو معلوم نہیں کہ کس رات میں شب قدر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے شب قدر کون سی رات میں ہے یہ اطلاع مجھ کو دے دی تھی، اور میں اس کی خبر تم کو پہنچانے کے لیے باہر نکلا تھا، لیکن ان دونوں کے جھگڑے کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس جھگڑے کی نحوست کی بنا پر میرے ذہن سے اس کی تعیین جو کی گئی تھی شب قدر کی وہ اٹھا لی گئی۔ اب مجھ کو نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ لڑائی جھگڑا جس کی منحوسیت اتنی ہے، جس کی نحوست اتنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے ذہن سے بھی شب قدر جیسی عظیم رات کی تعیین کو اٹھا لیا گیا، تو سوچئے کتنا نحوست والا ہے یہ جھگڑا۔ اس لیے اس شب قدر کی تعیین کی بنا پر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جھگڑے کی بنا پر یہ تعیین اٹھا لی گئی کہ کون سی رات میں ہے اب معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح اختیار کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، مار پیٹ مت کرو، قتل و غارت گیری مت کرو،
ورنہ یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، عظیم رات شب قدر جیسی، اس کی تعین کو بھی آپ کے ذہن سے اٹھا لیا گیا، تو اس جھگڑے کی نحوست کی بنا پر تمہارے ذہنوں کے اندر سے بھی نیکیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے ذہنوں میں جو چیزیں فٹ ہے اعمال کی بنا پر اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہے جھگڑے سے بچے رہو، جہاں تک ہو سکے جھگڑوں میں پڑو ہی مت۔ یہ سبق دیا گیا شب قدر کی تعین کو اٹھانے کے بعد۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ جھلکیاں بتلائی کہ شب قدر کب ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہے کہ 5 تاخراتوں میں 21، 23، 25، 27 یا 29 کی شب، ان 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک تاخرات میں شب قدر ہے۔ اب اس کی جھلکیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، اس رات میں ٹھنڈی ہوائیں چل سکتی ہے۔ دوسری یہ بات بتلائی کہ جب اس کا دن شروع ہوگا، اس رات کا دن شروع ہوگا، جیسے آج کا دن ہے، کل کی رات شب قدر تاخرات تھی تو آج کا دن ہے، تو اس دن کی جو گرمی رہیں گی وہ زیادہ گرم محسوس نہیں ہوگی بلکہ ٹھنڈی محسوس ہوگی، یعنی اس کی دھوپ اور گرمی میں بھی شدت نہیں رہے بلکہ ٹھنڈا پن رہے۔ یہ شب قدر کی تعین کے لیے ان 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک رات میں ایسا ہو تو ممکن ہے کہ اسی رات میں شب قدر مل گئی۔ اب ہمارے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے، ضروری کام یہ ہے کہ شب قدر کو اگر پانا ہے تو اعتکاف جب بیٹھ جاتا ہے بندہ، معتکف بن جاتا ہے، تو کنفرم 101% شب قدر اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ 10 دن کا اعتکاف ہے اور 10 دن میں 5 تاخراتیں ہیں، 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے اور وہ 10 کا 10 دن مسجد میں ہے، تو کنفرم گارنٹی کے ساتھ شب قدر مل گئی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ 83 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ دوسرا کام، اگر اعتکاف نہیں بھی بیٹھے تو ان 5 تاخراتوں میں عبادت، ہر رات مسجد میں، اگر اپنے گھر میں بھی ہے تو عبادت کرتے ہوئے، اپنی خواتین، اپنی بیویوں، اپنے بہنوں، اپنے بچیوں، اپنے بچوں کو اٹھا کر جگا کر عبادت کرنے کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امہات المومنین فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری کے عشرے میں، ایام میں، ان 10 راتوں میں خاص طور پر ہم کو جگایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ عام دنوں میں بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے، تہجد کے لیے، لیکن خاص طور پر مخصوص ان ایام میں جگاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو جگا کر عبادت کرنے کا کام، گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے کا معمول، نوافل پڑھنے کا معمول، تسبیحات میں مشغول، درود کے محفلوں میں، مجلس میں مشغول، درود پاک کا ذکر اپنی زبان سے، استغفار کا ذکر اپنی زبان سے، تلاوت کلام اللہ کا ذکر اپنی زبان سے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان 5 تاخراتوں۔ اگر 5 تاخراتوں میں آپ نے یہ کام کر لیا اور عبادت کر لی، گارنٹی کے ساتھ آپ کو بھی شب قدر مل گئی، اس لیے کہ آپ 5 تاخراتوں میں عبادت کر رہے تھے تو معلوم ہے کہ ایک رات میں شب قدر تھی، مل گئی۔ تیسرا کام، یہ 2 کام بھی نہیں کر سکتے، خوب مصروف ہے، خوب ایمرجنسی میں ہے، ایسا کام آ پڑا کہ اب اس کے علاوہ کچھ اور کام کر ہی نہیں سکتے، ان 5 تاخراتوں میں سے 1-1 گھنٹہ، 2-2 گھنٹے تو بھی عبادت کر لینا رات کی تنہائی۔ اور یاد رکھیے، رات کی تنہائی میں کی گئی ہوئی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ تمام دنیا کے معمولات سے کٹ کر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر، جیسے گناہ کے لیے، گناہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی چاہتا ہے، لوگوں سے پردہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی کسی کی نظر میرے اوپر نہ پڑے، بہتر یہ ہے کہ میرا کمرہ بند ہو، لائٹ آف ہو، اندھیرا ہو، روم میں کوئی موجود نہ ہو، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں تو اندھیرے میں ہوں، کوئی مجھ کو دیکھ نہیں سکے، لیکن بھول گیا یہ بات کہ اللہ اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود بھی گناہ کرنے پہ مجبور ہو گیا اور گناہ کر لیا۔ ایسے ہی اللہ چاہتے ہیں اپنے بندے سے، جب گناہ کرنے کے لیے ایک کمرے میں بند ہونا چاہتا ہے، تاریکی چاہتا ہے،
اندھیرا چاہتا ہے، پردے میں رہنا چاہتا ہے، تو کیوں کیا مجال ہے کہ تو میری عبادت کے لیے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، تاریکی میں عبادت نہیں کر سکتا، اندھیرے میں عبادت نہیں کر سکتا؟ اس لیے معزز دوستو، رات میں بیٹھ کر خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ کر خوب عبادت کرنے کا کام کرنا چاہیے 10 راتوں میں، خاص طور پر 5 طاق راتوں میں، اور خاص طور پر شب قدر کی تعیین کے لیے 5 طاق راتوں میں اٹھ کر جاگ کر عبادت کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر جیسی عظیم رات میں ہم بندوں کے لیے کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کیا کہ اللہ نے فرشتوں جیسی عظیم جماعت، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے ایک گناہ بھی صادر نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب انسان کو بنایا جا رہا تھا تو فرشتے کی جماعت کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے، ہم آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہے نا، کیوں ان انسانوں کو بنا رہے ہیں جو جا کر لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے؟ ہم ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہمارا پیٹ، ہماری پیاس بجھتی ہے آپ کی تسبیح بیان کر کے، کیوں ان کو پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آدم سے پیدا کیا گیا انسانوں کو اور تخلیق ہوئی بنی آدم کی، اس عظیم فرشتوں کی جماعت اس شب قدر کی رات میں نازل ہوتی ہے، اس شب قدر کی رات میں اترتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فرشتوں کے ساتھ روح الامین کے ساتھ بڑی جماعت فرشتوں کی نازل ہوتی ہے دنیا میں، اور جو بندے بیٹھ کر، لیٹ کر، خوب کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں ان پر سلامتی، سلام ہی حتی، ان پر سلامتی نازل کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ کب تک دعا کرتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی، جب تک ان کے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے۔ فرشتوں جیسی عظیم جماعت ہمارے لیے دعا کرے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ قدر کے ایک میننگ ہے عظمت کے، عزت کے۔ کیوں عظمت، کیوں عزت، کیوں بڑھا دی گئی شب قدر کی عظمت اور عزت؟ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے شب قدر کی عظمت کو اس لیے بڑھا دیا کہ اس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور جب قرآن مجید کی نسبت کسی دن سے، کسی رات سے، کسی مہینے سے، کسی شخصیت سے، کسی جماعت سے، کسی شہر سے جڑ جاتی ہے تو اس کی آٹومیٹک عزت بڑھ جاتی ہے۔ شخصیت سے جڑ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی نسبت تو آپ خاتم النبیین کہلائے، جماعت سے جڑ گئی قرآن کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہلائی، شہر سے جڑ گئی قرآن کی نسبت مکہ المکرمہ کہلایا وہ شہر۔ اگر اس دن کی، اس قرآن کی نسبت دن سے جڑ گئی، وہ دن شب قدر کی رات اور دن سے تعین کر دیا گیا۔ اگر اس قرآن کی نسبت مہینے سے جڑ گئی تو مہینہ رمضان المبارک مل گیا اور بن گیا۔ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، اسی قرآن کی نسبت اگر کسی طالب علم سے جڑ جاتی ہے تو وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جب وہ حافظ قرآن بن گیا تو اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کی عظمت، اس کی فضیلت تمام لوگوں سے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ اور وہ قرآن کی نسبت بھی بڑی نسبت ہے، جس کو مل گئی اللہ نے اس کا تمام کاموں کو آسان کر دیا اور اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو جنت میں پہنچا دیا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کی نسبت کتنی بہترین نسبت ہے۔ اسی قرآن کی نسبت رات سے جڑ گئی تو شب قدر بن گئی، اور شب قدر کی عظمت اتنی بڑھا دی گئی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قدر کی رات میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے، بیٹھ کر کسی بھی طریقے سے عبادت میں منہمک کر لیا، اللہ نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس رات کی فضیلت اور عظمت یہ قرآن مجید کے تعلق اور نسبت کی وجہ سے اس رات کی عظمت بڑھی۔ اور ایک میننگ اس کے ہے تنگی کے، قدر کہتے تنگی کو۔ تنگی کیوں کہتے ہیں؟
فرشتے دنیا میں اتنے آ جاتے ہیں آسمان سے کہ دنیا میں ان کی جگہ مشکل ہو جاتی ہے ٹھہرنے کے لیے، تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے۔ اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم بھی ہے، کئی مرتبہ پڑھے، چھوٹے رجب سے سنے ہیں کہ سب کی تعداد بتا سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد میں۔ انبیاء کی تعداد لگ بھگ اتنی ہے، صحابہ کی جماعت کی تعداد لگ بھگ اتنی ہے، اولیاء کی تعداد لگ بھگ، ہر ایک کی ایک لگ بھگ تعداد بتا سکتے۔ آج کل تو انسانوں کی تعداد کتنی ہے وہ بھی بتا دے رہا میڈیا، سوشل میڈیا پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اے آئی آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ حیدرآباد میں کتنی تعداد ہے، سب کچھ آپ کے ایریا اور کالونی میں کتنے رہتے وہ بھی بتا دے گا۔ لیکن فرشتوں کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ محبوب کائنات بھی نہیں جانتے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، صرف اللہ جانتے ہیں۔ اب آپ امیجن کیجئے وہ فرشتوں کی تعداد جو صرف اللہ کو معلوم ہے، وہ سب فرشتے اس رات میں اگر ہمارے اس دنیا پہ آ جائے اور اس دنیا کے اوپر ٹھہر جائے اور یہاں آ کر ہمارے ساتھ رہنے لگے اور ہمارے لیے دعائیں کرے تو ان کے لیے جگہ کہاں ہو؟ اس لیے تنگ ہو جاتی ہے جگہ ان کے رہنے کے لیے، اور تنگ کو عربی میں کہتے ہیں قدر، اس لیے اس کی نام ہی پڑ گیا شب قدر، ایسی رات جس میں جگہ تنگ ہے فرشتوں کے لیے۔ اتنے فرشتے اس رات میں آ جاتے ہیں۔ اور مجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ اگر میرے کو معلوم ہو گیا کہ آج کی رات شب قدر ہے، جو نشانیاں آپ بتائے وہ ظاہر ہو گئی، تو میں کیا کروں؟ اس رات میں کیا دعا پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ اے اللہ آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ بے شک میرے گناہوں کی آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ میرے گناہوں کی معاف کر دیجئے، فاعف عنی یا کریم، آپ بھی معاف کرنے والے ہیں اے کریم ذات، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام امت مسلمہ کو سکھائی، اس لیے محدثین مفسرین اس کے قائل ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آخری کا عشرہ جب شروع ہو جائے تو اس دعا کی کثرت خوب کیا کریں، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے بار بار مانگا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جہاں تک ہو سکے اگر یاد بھی نہیں ہو رہی ہو تو اس کا ترجمہ تو یاد کر لے، چھوٹی سی دعا ہے عربی میں، اس کو بھی یاد کرنا ہے تو آپ 5-10 منٹ اگر اپنی زندگی کے نکال دیں تو وہ بھی یاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کوشش کریں، اور جو طاق راتیں بچی ہوئی ہے 4 طاق راتیں، اس میں خوب عبادت کریں، خوب جم کر عبادت کریں۔ اور لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم رمضان کے 20 دن تو گزار دیں گے اچھے سے، لیکن آخری کے 10 دن جو جہنم سے آزادی کے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے ہیں اور خوب عبادت کرنے کے ہیں، ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں مارکیٹ اور بازار کے حوالے ہو جاتے ہیں، شاپنگ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ بچائے، خدا را اپنے آپ کو بچا لیجئے، کیا معلوم یہ آنے والا یہ دن، یہ رات، یہ آنے والا عشرہ، یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں اس کے بعد میسر ہو نہ ہو۔ آنے والا رمضان ہم زندہ ہو لیکن ہماری کیفیت اور ہماری حالت ویسا نہ ہو، ہم پڑ جائے بیڈ پر، ہاتھ پیر کام نہ کرے، رمضان آ جائے اور روزہ رکھ نہ سکے، اس سے بڑی بدقسمتی اور بد محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے آپ کو بازار میں نہ لگائیں، شاپنگ میں نہ لگائیں، بازاروں میں، ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ، ڈبوں پہ، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو مسجد میں لگا دیں، مسجد کے حوالے کر دیں۔ یہ 10 دن اللہ کے لیے نکال کر، خاص طور پر تاکراتوں میں اللہ کے لیے جگ کر، ہم شادی کے لیے، فنکشن ہالوں میں، ولیمے کے لیے، دوسری دعوتوں میں رات بھر جاگنے کے لیے تیار ہو جاتے، فجر میں آتے ہیں دولہے کے ساتھ بیٹھ کر کار میں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے پوری رات جاگ نہیں سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خوب عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید جو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہم اس کو پڑھنے کے لیے رات بھر جاگ نہیں سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نوافل ادا نہیں کر سکتے رات بھر بیٹھ کر؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، جس زبان میں تاثیر پیدا کی اللہ نے، جس زبان کو بولنے کی صلاحیت دی اللہ نے، جس زبان میں خوب چاشنی عطا کی اللہ نے، جس زبان کو خوب صلاحیت والا بنایا اللہ نے، اس زبان سے کیا ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے پوری رات جاگ نہیں سکتے؟
پوری رات گزار نہیں سکتے. گانے گاتے ہوئے تو گزار دیں گے, فلم دیکھتے ہوئے تو گزار دیں گے, گانے سنتے ہوئے تو گزار دیں گے, اور دوسرے کاموں میں غیر محرم سے بات کرتے ہوئے پوری رات گزار دیں گے. کیا وجہ ہے کہ اب تک ہمارے جسم پر ایمان کی کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ ہم پوری رات بیٹھ کر خاص کر آخری کے عشرے میں, آخری کے عشرے کے 5 راتوں میں خوب عبادت کے لیے, اللہ کے لیے جاگ کر نہیں گزار سکتے. اس سے بری بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. اس لیے معزز دوستو, آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سے گزارش ہے, آپ سے میری ادبن ریکویسٹ ہے کہ آپ خاص کر ان طاق راتوں میں جو بچی ہوئی ہے, ان میں اللہ کے لیے جاگے, اللہ کے لیے بیٹھیں, اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دے اور اللہ کے لیے بیٹھ کر خوب عبادت کرے اور خوب اس کو منانے کی ضرورت ہے. ورنہ حالات آپ کو معلوم ہیں, حالات ہم سب کو معلوم ہے, خوب کر ہمارے ہندی اور ہندوستانی مسلمانوں کے حالات ہم خوب جانتے ہیں. ورنہ یاد رکھیں, اگر اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا, اس کے رسول کو ناراض کر دیا, یاد رکھیے کل قیامت کے دن بروز محشر ہمارا دامن ہوگا اور حضور پوچھیں گے کہ میں نے تم کو ساری باتیں بتلانا دی تھی, کیوں تم نے عمل نہیں کی؟ اس کے لیے ہم کو جواب دینے کی ضرورت ہوگی اور ہم کو جواب دینا پڑے گا, اور ہم اس وقت خاموشی کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے. اس لیے اس سے بہتر بات یہ ہے کہ بچی ہوئے جو دن ہیں, بچے ہوئے جو راتیں ہیں, اس میں خوب عبادت کریں, اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں ملوث ہونے سے بچائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.